موجودہ حکومت کا عوام کے خلاف فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہیڈ لائن سے بات آگے کی چلی گئی ہے۔ روزانہ جب آپ بازار جایا کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس بھاؤ بک رہی ہے۔ پیٹرول کے بعد بجلی بھی مہنگی کر دی گئی ہے۔ نیپرا نے بجلی کے نرخ میں ₹1.68 یونٹ بڑھانے کا جو حکومت کا فیصلہ ہے اس کی منظوری دے دی ہے، اور 1 نومبر سے اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ پیٹرول ڈیزل مہنگا، اس سے جو تباہی آئی وہ اپنی جگہ پر، اب بجلی کے ساتھ تباہی اور بربادی کا ایک اور طوفان آپ کی طرف آ رہا ہے۔ جو اس کے اوپر اپوزیشن کا رویہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور مجھے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ اپوزیشن کے رول کو عموماً ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ حکومت کے ماشاءاللہ اپنے کارنامے ہی ایسے ہیں کہ ان سے فرصت نہیں ملتی اپوزیشن پر کیا توجہ دیں، لیکن میرے خیال میں اپوزیشن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج پی ڈی ایم کا خصوصی اجلاس بھی ہوا۔ آپ اگر سٹیٹمنٹس دیکھیں اور جو احتجاج ہوا اسمبلی کے اندر، یہ احتجاج کی ایک تصویر آپ کے سامنے، آپ خود سوچیں کہ اس احتجاج سے اس حکومت نے بجلی اور پیٹرول کی پرائسز میں جو اضافہ کیا ہے وہ کس طرح واپس لیں گے۔ اس احتجاج سے تو اگر آپ کو اسمبلی سے باہر جانے کی اجازت بھی مل جائے تو وہ بھی بڑی بات ہوگی۔ جو اپوزیشن کے اندر احتجاج کی کنوکشن ہے وہ آپ کو مکمل طور پر ایسے وقت میں زائل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جب عوام کی وپتا جو ہے وہ آسمان سے بات کر رہی ہے۔ پوسٹرز لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم نے بجلی کے اندر جو نرخوں میں اضافہ ہوا ہے یا پیٹرولیم کے نرخوں میں اضافہ ہوا ہے اس کو ہم نے رد کر دیا۔ ان کے رد کرنے سے فائدہ ہوتا کوئی نہیں ہے۔ حکومت کو پتہ ہے کہ اپوزیشن اس سے زیادہ آگے بات نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ احتجاج نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، لہٰذا حکومت کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور اپوزیشن پریس ریلیزز کے ذریعے، ٹویٹس کے ذریعے، اس قسم کے جو کاغذی احتجاج ہیں ان کے ذریعے اپنا کام پورا کر کے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ پی ڈی ایم اور اپوزیشن حکومت کی طرف سے عوام کے اوپر لاگو کی ہوئی اس سختی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہی؟ کیونکہ سچی بات ہے کہ اپوزیشن بھی انہی حلقوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ان کا موڈ کیا ہے۔ وہ مزاج اگر تبدیل ہو ان حلقوں کا جو اس نظام کے اصل میں ضمانت دینے والے ہیں، اگر ان کے موڈ میں تبدیلی ہوگی تو پھر ہم اپنے احتجاج میں تھوڑی سی تندی اور تیزی لے کے آئیں گے، لیکن اس وقت تک عوام جو ہے وہ کنویں میں پھینک دی جائے، اس کو پہاڑ کے اوپر سے دھکا دے دیا جائے، اس کے اوپر پتھر پھینک دیے جائیں، اس کی زندگی تباہ ہو جائے، ہم نے اس کے اوپر تنکا توڑ کر دو نہیں کرنے۔ ہم نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے صرف پوسٹر لے کے آنے اور اس کے بعد ایک آدھ ٹویٹ کر دینا اور اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو گیا۔ اب وہ جو حلقے ہیں جن کی طرف اپوزیشن دیکھ رہی ہے وہاں پر آپ کو مکمل طور پر خاموشی نظر آتی ہے، لہذا اپوزیشن بھی تذبذب میں مبتلا ہے۔ اپوزیشن کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے پھرتے ہیں صحافیوں سے اور ان لوگوں سے جو ان حلقوں کے قریب ہیں کہ وہاں کا موڈ کیا ہے، کیا وہاں پر عمران خان کے بارے میں کوئی پالیسی ریویو کی جا رہی ہے، کیا موجودہ نظام کے اندر تبدیلی لانے کی کوئی امید بن رہی ہے۔ تو اپوزیشن نے اپنی تمام تر امیدوں کا جو محور ہے اور اس کا جو مرکز ہے وہ عوام کی وپتا یا ان کی مزری یا اس حکومت کی نالائکیوں کو نہیں رکھا ہوا۔ وہ تمام کا تمام محور جو ہے وہ راولپنڈی سے متعلق ہے اور اپارے سے متعلق ہے۔ جب تک وہاں سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اپوزیشن کا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ان کا کام اتنا ہی ہے کہ ہر ایسے موقع پر جس میں عوام کی گردن جو ہے چکی کے اندر پیسی جاتی ہے، صرف دور سے کھڑے ہو کے اعتراض کر دیں، ہلکا سا احتجاج کر دیں اور کہیں کہ اوہ کتنی زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارا کام ختم ہو گیا۔ کہنے کو اپوزیشن کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو الیکشن فراڈ کے نتائج سامنے آئے ہیں، یہ ڈسکا کے اوپر جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اگرچہ اس کے اندر بھی کمال قسم کی ایک واردات آپ کو نظر آتی ہے کہ کہنے کو انہوں نے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کے نیچے دوسرے ممبران ہیں ان کو مورد الزام ٹھہرایا اور بتایا کہ کس طرح انتظامیہ کے ساتھ مل کر انہوں نے میٹنگ کی جس کے اندر فردوس عاشق اعوان صاحبہ بھی موجود تھیں، اور انہوں نے پریزائڈنگ آفیسرز کو اپنے یہاں بلا لیا، ان کو یرغمال بنا لیا اور عملاً دھاندلا کیا اور لوگوں کو اغوا کر کے الیکشن کے نتائج میں تبدیل کیا۔ یہ اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی واردات کی گئی ہے جس کے اوپر انہوں نے صرف انتظامیہ کو مورد الزام ٹھہرایا اور صرف عاشق اعوان کے بارے میں اتنا ہی کہا ہے کہ ان میٹنگز کے اندر موجود تھیں اور بالواسطہ طور پر یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ان کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن بڑا سوال انہوں نے بہرحال چھوڑ دیا کہ کیا ڈسکا کے انتخابات کی
دھاندلی کی پلاننگ جو ہے وہ فردوس عاشق اوان نے کرنی تھی یا انہوں نے کی ہوگی؟ کیا فردوس عاشق اوان جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ایجنٹ تھیں؟ کیا وہ خود سے یہ کام کر رہی تھیں؟ کیا انتظامیہ اور پولیس والوں کو خود سے یہ خواب آیا تھا کہ انہوں نے ان لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے؟ یہ تمام سوال جو ہیں بہرحال اس انکوائری رپورٹ کے اندر انہوں نے ان ایڈریس چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ ان کے جواب اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملہ انتظامیہ کا نہیں تھا، نہ ہی فردوس عاشق اوان کا تھا۔ یہ جڑیں جو ہیں یہ کہیں اور جگہ پر جا کے جڑتی ہیں۔ لیکن بہرحال ایک رپورٹ وہ سامنے لے تو اپوزیشن کے پاس ایک بہت بڑا کنکریٹ قسم کا موقع بھی موجود ہے کہ انتخابی طور پر جو دھاندلیاں ہوتی ہیں یہ اس کا سب سے بڑا آپ کے سامنے ثبوت موجود ہے۔ معاشی مسائل کی ایک بہت بڑی قطار ہے جو اپوزیشن گن کر اپنے احتجاج کو معنی خیز بنا سکتی ہے۔ حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے بارے میں آپ کسی سڑک کے اوپر جا کر کھڑے ہو کے کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، ان کی کارکردگی کی وجہ سے اور لوگوں کے مسائل کی وجہ سے وہ اس وقت اپنے لوئسٹ پوائنٹ کے اوپر ہے۔ معاشی طور پر یہ حکومت گھری ہوئی ہے اور پاکستان بدترین مشکلات کا شکار ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک آئیڈیل سچویشن اپوزیشن کے سامنے ہے کہ جمہوری انداز سے، وائلنس کے ذریعے نہیں، جمہوری انداز سے اپنے احتجاج کو وہ کسی نقطے کی طرف لے کے جائے، لیکن اپوزیشن مکمل طور پر خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اپوزیشن نے ایک ایسے وقت پر جب عوام کی بپتا ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور ان کے مسائل جو ہیں ایک ایسے انبار میں تبدیل ہو گئے ہیں جس کے نیچے ان کا سانس لینا بھی دوبھر ہے، بنیادی طور پر عوام کو اور اپنے حلقوں کو انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ نہ وہ ان کی صحیح طریقے سے نمائندگی کر پاتے ہیں، نہ ان ایشوز کو ریز کر پاتے ہیں جن ایشوز سے تمام کی تمام قوم متاثر ہو رہی ہے، اور اپنے احتجاج کو گھما رہے ہیں مسلسل پنڈی اور آبپارہ کے حالات کی طرف۔ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ ضرور تحریر ہوگا کہ کس طرح ایک ایسی حکومت جس کو تمام طاقتور حلقوں کی حمایت حاصل تھی، اس نے اپنی نااہلی کی وجہ سے ملک کا اور اپنا کیا حال کیا۔ لیکن ساتھ ایک دو چیپٹر اپوزیشن کی بے مغز سیاست کے اوپر بھی لکھے جائیں گے، جس میں یہ تحریر ہوگا کہ کس طرح نازک موڑ کے اوپر جب عوام چیخیں مار مار کر طلب کر رہے تھے مدد کو اور چاہتے تھے کہ ان کے مسائل کو جاندار انداز سے اور جمہوری انداز سے اجاگر کیا جائے، اس وقت اپوزیشن جو ہے نیم مردہ انداز سے پوسٹرز لے کر اسمبلی کے اندر موجود تھی، جس کے اوپر نعرے تحریر تھے کہ ہم یہ پیٹرول اور بجلی کے نرخوں میں اضافہ نہیں مانتے، ان کو واپس لیا جائے۔ تاریخ دان یہ بھی لکھے گا کہ اس ملک کے اندر پہلی مرتبہ شاید اس قسم کی حکومت آئی جس نے اس ملک کے ساتھ اتنے کم عرصے میں اور اپنے ساتھ یہ کچھ کیا۔ ساتھ یہ بھی لکھے گا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ نکمی اور غیر مؤثر اپوزیشن ایسے وقت میں سامنے نہیں آئی جب اس ملک کے عوام کو ایک حقیقی آواز کی ضرورت ہے جو ان کے مسائل کو اجاگر کر سکے اور ان کے لیے مستقبل کی راہ تجویز کر سکے۔